بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تیسرے ضابطے سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی تھی، یقین لا یزول بالشک. اس کے تحت ہم نے دو ضابطے پڑھ چکے تھے اور تیسرے ضابطے کا آغاز کیا تھا. دو ضابطے یہ تھے، پہلا تو یہ کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، یعنی ماضی قریب میں جو معاملہ جیسا تھا اسی کے مطابق مانا جائے گا جب تک اس پر کوئی تبدیلی، اس کی تبدیلی پر کوئی دلیل نہ قائم ہو جائے. اور دوسرا ضابطہ ہم نے پڑھا تھا الاصل براءۃ الذمہ، یعنی اصل بری الذمہ ہونا ہے. تو اسی سلسلے میں قسم وغیرہ سے متعلق اور کسی پر کوئی لازم کرنے یا اقرار کرنے سے متعلق کچھ مسائل پیش ہوئے تھے کہ ان میں دیکھا جائے گا کہ بری الذمہ ہونے کا کون دعویٰ کر رہا ہے اور کون اس کے خلاف کسی کے ذمہ لازم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو جو لازم ہونے کا دعویٰ کرے وہ گویا کہ اصل کے خلاف ہے، وہ مدعی ہے، اور جو بری ہونے کا قول کرے وہ گویا کہ خلاف اصل کا منکر ہے اور وہ اصل کے مطابق ہے. لہذا بینہ اس کے ذمے جو اصل کے خلاف یعنی بری الذمہ نہ ہونے کا قول کرے، اور منکر پر قسم جو بری الذمہ ہونے کا قول کرے. بہرحال اس میں تفصیل سے بحث ہو چکی تھی. تیسرا ضابطہ ہمارا یہ شروع ہوا تھا کہ من شک فی الفعل فالاصل انہ لم یفعل. دوسرے لفظوں میں تعبیر یوں تھی، من شک انہ فعل شیئا ام لا فالاصل انہ لم یفعل، کہ کسی فعل سے متعلق کسی کو شک ہو جائے کہ اس نے فلاں کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں نہ کرنے پر محمول کرتے ہوئے اسے دوبارہ کرنے کا حکم دیا جائے گا. اسی کے ضمن میں ایک ضابطہ اور بیان ہوا تھا کہ من شک کا من تیقن شک کا فی القلیل والکثیر القلیل، یعنی تو جسے فعل کا ہے لیکن کمی بیشی میں فعل کی تجزی ہو سکے اور اس میں کتنا فعل انجام دیا ہے اور کتنا نہیں دیا ہے، کتنا زیادہ نہیں دیا ہے، تو اس سلسلے میں اگر شک تو کم پر محمول کیا جائے گا، ہے نا، اور زیادتی کی گویا کہ نفی کی جائے گی، زیادتی بھی گویا کہ مستقل فعل، اور اصل فعل میں کیا ہے، نہ ہونا ہے. اس تعلق سے کچھ مسائل پیش ہوئے تھے، جیسے نماز سے متعلق مسئلہ تھا کہ کسی نے 4 رکعت نماز پڑھی اور اس سے شک ہو گیا کہ وہ 4 پڑھی کہ 3 پڑھی، تو ظن غالب قائم نہ ہوں تو ایسی صورت میں 3 پر محمول کرتے ہوئے تحری سے فیصلہ نہ کر سکے تو 3 پر محمول کرتے ہوئے اس کو چوتھی رکعت کو پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، یعنی وہ چوتھی بھی پڑھے. اور بھی کچھ نماز کی صورتیں بیان ہوئی تھی. حج کا بھی مسئلہ پیش ہوا تھا. آئیے اسی ضابطے کے تحت آج کچھ اور مسائل طلاق وغیرہ کے تعلق سے پڑھ لیتے ہیں. آواز سب کو جا رہی ہے نا؟ جی آ رہے. چلیے آج یہاں سے دیکھ لیجیے جہاں سے پچھلے سبق میں چھوڑے تھے، یہی صفحہ نمبر 64، ہم نے جو صفحہ بھیجا اس کے حساب سے دیکھیں. ومنها شک هل طلق ام لا لم يقع، کسی کو شک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں فیصلہ یہ ہے اس ضابطے کے مطابق کہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے نا، وہ یہ طلاق دینا ایک الگ فعل ہے، اور ضابطہ ہمارا ہے من شک فی الفعل فالاصل انہ لم یفعل مطابق یہاں یہی حکم ہوگا کہ طلاق اس نے نہیں دی اور بیوی مطلقہ نہیں ہوگی. اور ایک ضابطہ اسی کے تحت ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کمی بیشی میں اختلاف شک ہو جائے تو اس صورت میں کمی پر محمول کیا جائے گا. من تیقن الفعل وشک فی القلیل والکثیر حمل علی القلیل.
تو اس کے مطابق اگلا مسئلہ دیکھیے کہ شک انہ طلق واحدۃ اثرا بنی علی الاقل کما ذکرہ الاستجابی، کہ شک ہوا متعلق کو شوہر کو کہ اس نے ایک طلاق دی ہے یا زیادہ طلاق دی ہے، تو ایسی صورت میں عقل پر محمول کیا جائے گا۔ ایسا ہی امام اسبجابی نے بھی سکھایا ہے۔ ہاں الا ان یستیقن بالاکثر، مگر یہ کہ اکثر کا اسے یقین ہو، ظن غالب ہو، او یکون اکبر ذہی اعلی خلافہ، یا کم کے خلاف ہے نا اسے ظن غالب ہو دوسرے پہلو پر، تو ایسی صورت میں جس پہلو پر ظن غالب ہو چاہے زیادتی والے پہلو پر، تو ایک مسئلہ آگے پیش کر رہے ہیں کہ وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ قَالَ أَنَّهُ ثَلَاث، اور اگر شوہر کہے کہ میں نے مطلب اس نے کوئی ایک طلاق دی ہے لیکن وہ کہے کہ اس میں ہم نے 3 طلاق کا عزم کیا ہے، تو اگر مصدر کا لفظ نہیں ہے، مَسْطَلَّقْتُ یا انت طالقن ہے، تو ایسی صورت میں 3 پر اس کو محمول کرنا درست نہیں ہوگا کہ نفس ارادہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ افعال کے قبیل سے، اور افعال جو ہے نا محض نیت سے مانے نہیں جاتے۔ تروک جو ہے محض نیت سے ثابت ہو جاتی ہے۔ تروک یعنی کسی چیز کو ترک کرنا، اور کسی چیز کو واقع کرنا، کوئی فعل انجام دینا، تو یہ تروک کے قبیل سے نہیں ہے، جیسے طلاق دینا، آزاد کرنا، نماز پڑھنا، سب افعال کے قبیل سے، تروک کے قبیل سے نہیں ہے، اور یہ سب محض نیت سے ثابت نہیں ہو جاتے، پائے نہیں جاتے۔ لہٰذا یہاں محض نیت کی بات کہی، صریح طلاق دے کر جس میں 3 کی گنجائش نہ ہو، اور اس میں کہے کہ ہم نے 3 کا ارادہ کیا ہے، تو یترکھا، یعنی اسے چھوڑ دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اس سے 3 طلاق نہیں پڑے گی۔ اگلا مسئلہ دیکھیے، وَإِنْ أَخْبَرَهُ عَدُولٌ حَضَرُوا ذَلِكَ الْمَجْلِسَ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ، اگر یعنی شک ہو جائے شوہر کو کہ ہم نے طلاق دی ہے یا نہیں دی، اور اسے کچھ عادل خبر دیں، جو عادل وہاں مجلس طلاق میں حاضر تھے، کہ اس نے ایک طلاق دی ہے، یا کمی بیشی میں اس سے شک ہو جائے، اور اس میں کچھ عادل حضرات وہاں بیٹھے تھے غیر فاسق، اور انہوں نے شہادت دے دی، انہوں نے اسے بتایا کہ آپ نے ایک طلاق ہی دی ہے، وصدقہم، اور شوہر اس کی تصدیق کرے، تو پھر ان کی باتیں لی جائیں گی، ان کانوا عدلاً، اگر وہ لوگ عادل ہیں تو، ورنہ پھر ان کی باتیں نہیں، بلکہ ظن غالب کے مطابق شوہر عمل کرے گا۔ وعن الامام الثانی حلف بطلاقها، امام ثانی سے یہ امام حلف بطلاقها ولا یدری الثلاث ہم عقل، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے قسم کھائی بیوی کو طلاق دینے سے متعلق، یا پھر کوئی قاضی بیوی کو، شوہر کو مجبور کرے، قسم دلائے بیوی کو طلاق دینے کی، ولا یدری الثلاث، اور شوہر کو پتہ نہیں، یا یہاں پہ یہ لے لیجئے کہ ہے نا شوہر کو اپنی بیوی سے متعلق پہلے اس بیوی کو طلاق دی ہے، کتنی دی ہے نہیں دی ہے، اس متعلق اسے قسم دلائے کہ تم نے اپنی بیوی کو کتنی طلاق دی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اسے اپنی بات کا یقین نہیں ہے تو قسم نہیں کھائے گا، کیونکہ جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ پر قسم جائز نہیں۔ تو اس متعلق فرما رہے ہیں کہ حلف بطلاقہا، کسی نے اسے اپنی طلاق کی قسم دلائی، ولا یدری، اور اسے پتہ نہیں ہے قسم کھانے والے کو، کہ الثلاث ام اقل، کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہیں یا 3 سے کم دی ہے، تو یتحرى، غور کرے وہ، وَإِنِ اسْتَوَيَا، اگر دونوں پہلو برابر ہو، تردد کے شکار ہو جائے، کوئی پہلو راجی نہ ہو، تو عمل بِأَشَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، تو اسی پر عمل کرے جس پر زیادہ رائے ہو۔ تو بہرحال ایک پر تو رائے قائم ہوگی ہی، ایک تو یقینی ہے، 3 کے سلسلے میں شک ہے، تو پھر ایک پر حکم لگایا جائے گا، ایک پر قسم کھا سکتا ہے جو یقینی ہے۔
کدافل بزازیہ، اسی طرح بزازیہ میں۔ یہ ہو گئے طلاق سے متعلق کچھ مسائل جو ہم نے ضابطے کے مطابق دیکھ لیا کہ ضابطہ ہمارا کیا تھا، من شک فی الفعل فلاصل انہ لم یفعل، کسی نے فعل سے متعلق شک کیا کہ فلاں کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو اسے اس پر محمول کیا جائے گا کہ اس نے وہ کام نہیں کیا، یا کمی بیشی پر شک کرے، فعل کا یقین ہو لیکن کمی بیشی میں شک ہو تو کمی پر محمول کیا جائے گا کیونکہ وہ یقینی ہے، جب تک کہ زیادتی پر کوئی ظن غالب قائم نہ ہو جائے۔ طلاق کے یہ سارے مسائل میں ہم نے اس ضابطے کو دیکھ لیا۔ اب چلیے آگے کچھ اور مسائل پیش کر رہے ہیں احتلام سے متعلق اور منی سے متعلق۔ احتلام کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے، تب مسئلہ یہی ہے کہ خواب ہونا اسے یاد ہو چاہے نہ ہو، کپڑے میں اگر تری دیکھے تو ایسی صورت میں، اور پہلے اس کا حالت تناسل مطلب شہوت نہ تھی، تو ایسی صورت میں اس کو منی پر محمول کیا جائے گا، اور اگر پہلے شہوت تھی سونے سے پہلے اور جو سونے کے بعد دیکھ رہا ہے اور وہ جو ہے کہ مادہ بہت پتلی ہے تو ایسی صورت میں اسے مزی پر محمول کر سکتے ہیں، مزی پر محمول کیا جائے گا ورنہ پھر منی پر محمول کیا جائے گا۔ بہرحال اس متعلق ایک مسئلہ دیکھیے یہاں پیش کرنا ہے، اس ضابطے سے فٹ کرتے ہوئے اس مسئلے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں منہا من شک فی الخارج، یعنی جو بدن کپڑے میں یا بدن میں جو تری لگی ہوئی ہے خارج بدن سے نکلی ہوئی چیز کے سلسلے میں اسے شک ہوا کہ منی او مدی، یہ منی ہے یا مزی ہے۔ منی اور مزی کا حکم چکا الگ الگ ہے اس لیے اطلاع ہو رہا ہے، یعنی وکانا فی النوم، اور یہ مسئلہ نیند کا ہے نا، نیند میں پہلے وہ نیند میں تھا۔ فین تذکر احتلاما، تو آگے اس سے خواب یاد ہو تو وجب الغسل اتفاقا، تو بہرحال علماء احناف کے نزدیک غسل واجب ہو جائے گا۔ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ عملا بالعقل وهو لم يمد، اگر خواب ہونا یاد نہ ہو اور اس سے منی مزی ہونے کا شک ہو، صورت یوسف علیہ کے نزدیک عقل پر عمل کرتے ہوئے اس کو مزی قرار دیا جائے گا۔ یہ عقل پر معمول کرتے ہوئے کہ دیکھیے دونوں میں عقل اور کیا ہے کہ حکم، عقل حکم تو مزید سے متعلق ہے، غسل واجب نہیں، اور جو منی سے متعلق جو حکم ہے وہ ارشد ہے۔ تو ہم نے جو ضابطہ پڑھا من تیقن الفعل و شک فی القلیل والکثیر حمل علی القلیل، تو یہاں قلیل پر محمول کرتے ہوئے عقل والا حکم کو راجح قرار دے رہے ہیں اور وسیع پر محمول۔ لیکن فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہے، طرفین کے قول پر، طرفین کا کہنا ہے کہ چونکہ یہاں احتیاط یہی ہے کہ اسے غسل کا حکم دیا جائے، غسل واجب ہو، اسے احتلام قرار دیا جائے، منی قرار دیا جائے۔ فرما رہے ہیں آگے وہ وجب عندہما احتیاطاً، اور طرفین کے نزدیک احتیاطاً غسل واجب ہے، یعنی اس کو منی قرار دینا۔ تو اس سلسلے میں احتیاط کا پہلو ہے، بظاہر یہ ضابطہ کا شرط نہیں ہے، لیکن ایک دوسرا ضابطہ یہاں فٹ ہو جائے گا۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، جب کوئی سبب حلال و حرام جمع ہو جائے، حلال و حرام جمع ہو جائے تو وہاں حرام کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اس ضابطے کے مطابق یہاں اگر غور کیجئے تو چونکہ منی سے بغیر غسل کے نماز جائز نہیں، اور مزید سے جائز ہے بغیر غسل کے محض وضو سے ہی، تو یہاں محرم کون ہے؟ یہاں منی ہے، اور مزی یہ مبیح ہے، جائز کا حکم رکھتا ہے، مزید جائز کا حکم رکھتی ہے۔ تو ایسی صورت میں گویا کہ حلال و حرام کا اجتماع ہوا، جب حلال و حرام کا اجتماع ہو تو غلبہ حرام کو ہوتا ہے، لہذا منی کی صورت میں چونکہ حرمت کا پہلو ہے کہ اس کے بغیر غسل کے بغیر نماز جائز نہیں، اس وجہ سے اسی کو یہاں ترجیح حاصل ہوگی، اور احتیاط بھی اسی پہلو میں ہے۔ اس وجہ سے امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اگرچہ احتلام یاد نہیں ہے لیکن کپڑے میں مزی اور منی مطلب جو تری دیکھ رہے ہیں اس میں شک ہو رہا ہے تو اسے
منی ہی قرار دیا جائے گا، اور یہی احتیاط اب یہی ایک دوسرے ضابطے کے مطابق اب آگے تو احتیاطاً کا قولہم بالنقد بالمباشرۃ الفاحشہ، جیسا کہ فقہا کا یہ قول ہے کہ مباشرت فاحشہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مباشرت فاحشہ کا مطلب یہ ہے ایک حدیث پاک ہے، عزت مال حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ سے مل جائے تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو چاہے اس میں انزال ہو چاہے نہ ہو، انزل او لم ينزل اذا تمال خطان الخطانہ، بہرحال وہ حدیث پاک ہے، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم اس کا یہی۔ تو بہرحال یہاں اس مسئلے میں جس طرح احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ منی وہاں نکل بھی سکتی ہے نہیں بھی نکل سکتی ہے، لیکن وہ ایسا عالم ہوتا ہے کہ منی نکل بھی جائے تو احساس نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہاں غسل لازم ہے۔ تو اسی طرح احتیاطاً جس طرح وہاں لازم ہے اسی طرح یہاں بھی احتیاطاً غسل واجب ہے۔ برابر وقول الامام فی الفأرۃ المیتہ اذا وجدت فی بئر ولم یدر متی وقعت اسی طرح جیسا کہ امام کا قول، امام سے مراد امام اعظم، چوہے کے سلسلے میں، مرے ہوئے چوہے کے سلسلے میں، کہ جب وہ کنویں میں ملے چوہا اور اسے وہ کب گرا ہے نہیں گرا ہے نہیں معلوم، تو ایسی صورت میں وہاں پہ احتیاط یہی ہے کہ جب سے وہاں سے پانی استعمال کیا تب سے مطلب نماز کو دہرائے۔ بہرحال جب سے مطلب گرنے کا اگر جب سے دیکھا ہے اس کے بعد سے اگر استعمال کیا تب سے، ورنہ پھر نہیں۔ ویسے کچھ اس سلسلے میں مختلف اقوال ہیں کہ ایک دن ایک رات کی نماز دہرائے کہ دن رات، تو پھولے پھٹے نہ ہوں تو ایک دن ایک رات۔ تو ایک دن ایک رات کا جو قول ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے۔ ویسے آسان لوگوں کے لیے آسان یہ ہے کہ جب سے دیکھا ہے تب سے دہرائے، ہو سکتا باہر مرا ہو اور اسی وقت گرا ہو، تو اس بنیاد پر وہاں اس قول کو ترجیح، اس قول پر فتویٰ ہے۔ بہرحال لیکن امام کا جو قول ہے ایک دن ایک رات، تو وہ احتیاط پر مبنی ہے۔ آگے علامہ ابن النجیم فرماتے ہیں کہ وَهُنَا فُرُوعٌ لَمْ أَرَهَا الْآنَ، یہاں کچھ فروعی مسائل ہیں جس کو اب تک ہم نے صراحت کے ساتھ اپنے ائمہ احناف کی کتابوں میں نہیں دیکھا ہے۔ وہ مسائل کیا ہیں ایک ایک کر کے پیش کر رہے ہیں، تقریباً 6 مسائل پیش کریں گے، اس کے بعد ایک دوسرا نیا ضابطہ شروع ہوگا۔ ان مسائل کو ہم تیزی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلے صفحے میں ایک نیا ضابطہ شروع ہو رہا ہے۔ الاصل والعادۃ، آواز جا رہی ہے نا سب کو؟ جی ہیں آپ حضرت لوگ؟ آ رہی ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ پہلا مسئلہ پیش کر رہے ہیں، الاول لو کان علیہ دین وشک فی قدرہ ینبغی لزوم اخراج القدر المتیقن، کہ کسی شخص پر مان کے چلے زکوٰۃ لازم ہے اور اس پر کچھ دین بھی ہے، لیکن دین کے بارے میں، قرض کے بارے میں اسے پتہ نہیں کہ کتنا لازم ہے اس پر، تو ایسی صورت میں یہاں فرما رہے ہیں کہ جتنا اس کو یقین ہے اتنا تو خارج کر دے گا، باقی اتنا منہا کر دے گا، باقی کی زکوٰۃ نکالے گا۔ اس میں مان کے چلے کہ 10,000 اور 20,000 میں اس کو شک ہو رہا ہے کہ ہم پر جو قرض لازم ہے وہ 10,000 ہے کہ 20,000 ہے، کل ملا کے جب کاروباری لوگوں کو اکثر شک ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اتنا ہی نکالنا پڑے گا، اتنا ہی منہا کر سکتا ہے جتنے کا اسے یقین ہے، یہی اسی میں احتیاط بھی ہے۔ تو فرمانا ہے دیکھیے، اور یہ ضابطہ کے مطابق ہے، یہاں من تیقن الفعل وشک فی القلیل والکثیر فعمل علی القلیل کے مطابق۔ تو دیکھیے ذرا اس مسئلے کو عبارت کے ساتھ، لو کان علیہ دین، کسی شخص پر دین ہے، قرض ہے، وشک فی قدر ہی، اور دین کے سلسلے میں اس سے شک ہے، تو اس کی مقدار کے سلسلے میں اس سے شک ہے،
تو ينبغي لزوم اخراج القدر متيقن، تو مناسب یہ ہے کہ وہ ہاں جتنا متیقن ہے، جتنے مقدار متیقن ہے، یقین کے ساتھ اس کو معلوم ہے، اسی کو نکالے اور باقی کی زکوٰۃ ادا کرے۔ وفی البزازیہ من القضاء، اور فتاوی بزازیہ کے باب قضاء میں ایک مسئلہ ہے کہ اذا شک فیما یدعا علیہ ینبغی ان یرضی خصمہ، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کسی کو شک ہو اس سلسلے میں جو اس پر اس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ مان کے چلیے کہ اس کے خلاف جس کا دعویٰ کیا، دوسرے نے اس کے اوپر کہا ہے کہ اس کے خلاف دعویٰ کیا ہے کہ میرا اس پر 20,000 لازم ہے، 20,000 میرے لیے اس پر ہے، اور یہ شخص اس کا انکار کرے کہ 20,000 تو نہیں ہے، کم ہے۔ اب کتنا کم ہے اس سے شک ہو رہا ہے۔ سامنے والا اگر مدعی دلیل پیش کر دیتا تو باتیں ختم ہو جاتی، لیکن مدعی دلیل پیش نہ کر سکا، تو اب باری آتی ہے منکر کی کہ منکر اپنی بات پر قسم کھائے، لیکن اسے تو شک ہے، تو کیسے قسم کھائے گا؟ تو ایسی صورت میں جتنے کا یقین ہے اتنے پر تو قسم کھا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ پر قسم نہیں کھا سکتا۔ جس کا یقین نہیں ہے اس کا قسم نہیں کھا سکتا۔ تو بہتر وہاں یہی ہے کہ مد مقابل کو راضی کر دے، کسی پر مصالحت کر لے۔ اگر اس پر بھی راضی نہیں ہوتا ہے اور قسم دلانا ہی چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مدعی کو سمجھ رہا ہے کہ وہ حق پر ہے تو قسم نہ کھائے اور اس کے مطابق اقرار کر لے کہ وہ جو 20,000 کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو لینے دیجیے۔ اور اگر اس کے باطل ہونے کا وہ ایسا ہی دھاندلی کرتے رہتا ہے تو قسم کھا سکتا ہے، جس پر ظن غالب، جس پر مطلب دہلی کر کے جس پہلو کو راجے سمجھے اس کے مطابق قسم کھا سکتا ہے، ظن غالب کے مطابق۔ تو دیکھیے اس مسئلے کو کیا فرما رہے ہیں، فتاوی بزازیہ کے باب قضاء میں ہے کہ اذا شک فی ما یدعا علیہ، کہ جب شک ہو جائے جو اس کے خلاف دعویٰ کیا اس سلسلے میں کہ وہ اس پر کتنا ہے، تو ینبغی ان یقضی خصمہ، تو مناسب یہ ہے کہ مد مقابل کو راضی کر دے، یعنی جس نے دعویٰ کیا ہے مدعی کو راضی کر دے، ممکن اتنا پر مصالحت کر لے کہ وہ راضی ہو جائے۔ ولا یحلف احترازا عن الوقوع فی الحرام، اور قسم نہ کھائے حرام میں گرنے سے بچنے کے لیے، ہے نا، کہ جھوٹی قسم کھا لے گا تو حرام میں پڑ جائے گا، تو اس لیے قسم نہ کھائے کیونکہ اس سے شک ہے، یقین نہیں ہے۔ وَإِنْ أَبَى خَصْمَهُ إِلَّا حَلْفًا، اور اگر مدعی اسے قسم دلانا ہی چاہے، قسم کے بغیر راضی نہ ہوں، تو ایسی صورت میں فرما رہے ہیں کہ ان کان اکبر رأیہ ان المدعی محیق لا یحلف، اگر اس منکر کا غالب گمان یہ ہو، اکبر رائے ہی، ہاں غالب گمان یہ ہو کہ مدعی حق پر ہے، ایسی صورت میں گویا کہ جو اس کے خلاف قسم کھانا یہ جھوٹ ہو جائے گا، اس لیے قسم نہ کھائے اور اس کی بات مان لے۔ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ صَاغَ لَهُ الْحَلْفُ، ہاں اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ وہ سامنے والا مبطل ہے، وہ ایسے دھاندلی کرتے رہتا ہے، وہ باطل پر ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے قسم کھانا جائز ہے تحریک کے مطابق، ہے نا۔ چلیں یہ مسئلہ تو ہو گیا۔ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ اور پیش کر رہے ہیں، الثانی، دوسرا مسئلہ، دوسرا یہاں کچھ مسائل علامہ ابن نجیم فرما رہے تھے کہ ان مسائل کی ہمیں کوئی عبارت نہیں دکھی صراحت کے ساتھ، تو ان میں سے ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لہو ابل و بقرۃ و غنم السائمۃ، کہ کسی شخص کے پاس مختلف قسم کے نصاب ہیں، اونٹ ہے مان کے چلیے، گائے کا نصاب ہے، اور چرنے والے بکری کا، سائمہ کا، ہے نا، سائمہ جانور میں زکوٰۃ ہے۔ تو اس سلسلے میں فرما رہے ہیں وشک فی انہ، صورت مسئلہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کے پاس مختلف قسم کے نصاب ہیں اور اس سے شک ہے اس سلسلے میں کہ ان علیہ زکوٰۃ کلھا واضحہ، کہ اس پر ابھی کل کی زکوٰۃ لازم ہے یا بعض کی زکوٰۃ لازم ہے، یعنی بعض کی اس نے ادا کر دی ہے اور بعض کی لازم ہے، تو شک ہو گیا۔
تو فرما رہے ہیں کہ ينبغي ان تلزمه زکات الکل، تو مناسب یہ ہے کہ کل کی زکات اس پر لازم ہو جائے، ہے نا، یہی احتیاط ہے، کیونکہ ضابطہ ہم نے کیا پڑھا، من شک فی الفعل فالاصل انه لم يفعل، تو گویا کہ یہاں اس سے شک ہوا کہ بعض کی زکات اس نے ادا کر دی یا نہیں ادا کی ہے، تو جب شک ہو گیا تو نہ کرنے پر محمول کرتے ہوئے کل کی زکات اب اصل نو ادا کرے گا۔ تیسرا مسئلہ دیکھیے، شک فیما علیہ من الصیام، اس شخص کو روزے سے متعلق شک واقع ہو گیا، تو ایسی صورت میں آگے اور حکم بیان کر رہے ہیں، تو سن غالب کے مطابق عمل کر سکتا ہے یا پھر کم پر محمول کرتے ہوئے روزے کو دہرا لے گا۔ کریں الرابع، اور چوتھا مسئلہ جو مسائل علامہ ابن نجیم کو نہیں ملے صراحت کے ساتھ، ان میں سے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ شکت فیما علیہ من العدہ، عورت کو شک ہوا کہ اس پر عدت تو لازم ہے، لیکن حل ہے عدت طلاق او وفات، کہ کیا وہ عدت طلاق گزارے گی کہ عدت وفات۔ مان کے چلیے شوہر نے مرض موت میں طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے، اگر طلاق رجعی ہے تو بہرحال وہ عدت وفات گزارے گی، کیونکہ طلاق رجعی ایک طرح کے طلاق، مطلب وہ ایک طرح سے اس وقت بیوی ہی رہتی ہے، طلاق رجعی میں وطی بھی حلال ہوتی ہے، اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ وطی کرنے سے ہی وہ رجعت ہو جائے گی، لیکن ہاں تو وہ ایک وہاں تو بیوی ہی رہتی ہے، تو بہرحال وہاں طلاق رجعی کی عدت گزار رہے تھے کہ اسی بیچ شوہر کا انتقال ہو گیا، تو حکم تو یہی ہے کہ وہ عدت وفات ہی گزارے گی، لیکن طلاق بائن ہو تو ایسی صورت میں اگر مرض موت میں وہ طلاق دیا، طلاق بائن، تو وہاں فقہا کے مختلف اقوال ہیں، راجح یہی ہے کہ وہاں جس کی مدت لمبی ہو، طلاق کی عدت لمبی ہو چاہے عدت وفات لمبی ہو، وہ جو آباد اجلین ہو اس سے عدت گزارے گی۔ یا ایک مسئلہ اور ہے حمل کے تعلق سے، تو آباد اجلین وہاں بھی قول ہے۔ بہرحال تو شک ہوا عورت کو کہ عدت طلاق گزارے گی کہ یا عدت وفات، تو ینبغی ان یلزم الاکثر علیہا، تو مناسب یہ ہے کہ وہ اکثر والی عدت گزارے، یعنی جس میں زیادہ دن ٹھہرنا ہو۔ مان کے چلیے کہ ویسے عدت وفات کیا ہے، 4 مہینے 10 دن، چاہے اس میں حیض آئے 3 حیض یا نہ آئے، اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ اور عدت طلاق کیا ہے، عدت طلاق اگر کیا کہتے ہیں حیض سے گزار رہی تو 3 مہینے، ہاں 3 حیض تقریباً 3 مہینے میں، اور کبھی طویل بھی ہو جاتی ہے، کسی کو حیض اگر لمبی مدت میں آئے تو اور بھی لمبی مدت ہو سکتی ہے، تو اس سلسلے میں جس میں زیادہ احتیاط ہے اسی کو گزارے گی، ہے نا، چونکہ یہاں شک ہو گیا تو احتیاط اسی میں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اس پر ینبغی ان یلزم الاکثر والیہا، جو زیادہ مدت والی ہو وہی اس پر لازم ہو، یہی مناسب ہے، یہ اس میں چونکہ احتیاط ہے۔ وعلی الصائم اخذ من قولہم لو ترک صلاۃ وشک انہا ایت الصلاۃ تلزمہ صلاۃ یوم واللیل عملا بالاحتیاط، اور روزے والے مسئلے میں کہہ رہے ہیں صائم پر مطلب ایک دن کا روزہ رکھ لینا بہتر ہے، لازم ہے، یہ اس مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے لے رہے ہیں کہ کسی نے، فقہا کا ایک قول ہے کہ لو ترک صلاۃ، کسی نے نماز ترک کر دی، وشک انہا ایت الصلاۃ، ایک نماز ترک کی ہے لیکن اس سے شک ہو گیا کہ وہ کون سی نماز ہے، تو احتیاط اور بہتر یہاں یہ ہے، اگر کوئی علامت ظاہر ہو تو علامت کے مطابق اس نماز کو دہرائے گا یا ان نمازوں کو دہرائے گا جیسے پیچھے مسائل آیا، اور اگر کوئی ایسی علامت ظاہر نہ ہو تو کیا ہے کہ ایک دن ایک رات، صلاۃ یومن ولیلۃ عملا بالاحتیاط، تو احتیاط پر محمول کرتے ہوئے ایک دن ایک رات کی نماز دہرائے گا، تو اسی طرح یہاں روزہ بھی ایک دن کا روزہ دہرائے گا، ویسے روزہ تو مکمل دن کا ہوتا ہے، تو پورا ایک روزہ دہرائے گا، ایک روزہ اگر چھوٹنے کا اسے شک ہو تو۔
اور زیادہ ہو تو زیادہ، کم پر محمول کرتے ہوئے، جیسا کہ ہمارا ضابطہ من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل کے مطابق ہے۔ آگے کچھ اور مسائل ہیں، آپ لوگ اگر چاہیں تو ان مسائل کو ختم کر دیں، پھر اگلا ضابطہ پڑھیں کل۔ ہیں آپ لوگ حاضر؟ رہنے دیجیے ناظرت کا، جی کل دونوں پڑھا دیں گے۔ چلیں یہ دونوں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پانچواں مسئلہ پیش کر رہے ہیں کہ شک فی المنظور، کسی کو نظر کے سلسلے میں شک ہو گیا۔ السلام علیکم۔ کسی کو منظور کے سلسلے میں شک ہو گیا کہ اس نے جس چیز کی منت مانی ہے وہ کیا ہے۔ کیا کیا فرمایا؟ حل ہوا صلاۃ، کیا وہ نماز ہے، او سیام یا روزے ہیں، او ایک غلام آزاد کرنا ہے یا صدقہ کرنا ہے۔ اس سب سلسلے میں اسے شک ہو گیا کہ اس نے منت مانی تھی، لیکن کس چیز کی منت مانی تھی، اس سلسلے میں شک ہوا، منظور کے سلسلے میں۔ تو ينبغي ان تلزمه كفارة يمين اخذا من قولهم لو قال علي نذر فعليه كفارة يمين۔ تو مناسب یہ ہے کہ اس پر کفارہ یمین لازم ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز اور یہ سب، مطلب کوئی چیز کسی چیز پر معلق کرتے ہوئے اس نے نماز پڑھنے کی قسم کھائی تھی یا روزہ رکھنے کی، یا یہ سب کس چیز کی قسم کھائی تھی، اس سلسلے میں شک ہو گیا تو اسے کفارہ یمین ادا کر دینا چاہیے۔ ہمیں اس نے قسم کے بارے میں تو اسے یقین ہے، لیکن کس چیز کی قسم کھائی تھی اس کے بارے میں یقین نہیں ہے، اس لیے کفارہ یمین جو ہے 10 مسکین کو کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، یا پھر کیا کہتے ہیں، یہ سب نہ ہوں، مالی نہ ہوں، غلام آزاد کرنا یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا کپڑا پہنانا، اور یہ سب نہ ہو تو 3 دن لگاتار روزہ رکھنا، اس کے ذریعے کفارہ یمین ادا کر لے۔ اصل میں نظر اگر پتا ہوتا تو نظر ہی رکھتا، وہ منت ہی پوری کرتا، لیکن منت کے بارے میں شک ہو گیا تو منت بھی چونکہ ایک قسم کے یمین ہے، یہ الگ، یہ قسم کے یہ قسم ہے، یمین ہے، یہ الگ بات ہے کہ اچھا دونوں کا ایمان میں سے فقہا شمار بھی کرتے ہیں، چاہے یمین باللہ ہو، چاہے یمین بے اور کسی دوسری چیز کی قسم ہو، تو اس وجہ سے یہاں کفارہ یمین ادا کرے گا۔ اور یہ اخذ کرتے ہوئے فقہا کے اس قول سے کہ لو قال علیہ نظر، کسی نے کہا مجھ پر نظر ہے، منت ہے، اور کس چیز کی منت ہے اس کو اس نے بیان نہیں کیا، مطلق رکھا، تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس پر کفارہ یمین لازم ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہاں بھی جب یہ نظر ہونا باطل ہو رہا ہے، نظر کے سلسلے میں شک ہو رہا ہے، تو کفارہ یمین ادا کرتے ہیں۔ لأن الشک فی المنظور کعدم تسمیتہ، کیونکہ منظور کے سلسلے میں شک ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ نام نہ لینا، تو ان سب چیزوں کے سلسلے میں شک ہے تو گویا کہ اس نے نام ہی نہیں لیا، تو عدم تسمیت کی صورت میں، مطلق نظر کی صورت میں جس طرح کفارہ یمین لازم ہوتا ہے صورت اسی طرح اس میں بھی۔ السادس، چھٹا مسئلہ دیکھ لیجیے، شک کا، کسی کو شک ہوا کہ حل حلف باللہ او بالطلاق او بالاعتاق، کہ اس نے کیا اللہ کی قسم کھائی تھی یا اس نے طلاق یا عتاق کی قسم کھائی تھی، ان دونوں کو ہی فقہا یمین پر محمول کرتے ہیں، یمین کے باب سے قرار دیتے ہیں، اور البتہ حکم تھوڑا الگ الگ ہے۔ یمین باللہ میں کفارہ لازم ہوتا ہے اگر قسم توڑ دے تو، اور یمین بالطلاق، یمین بالاعتاق، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس چیز پر قسم کھائی ہے اس نے وہ چیز نہ کرے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے یا آزادی واقع ہو جاتی ہے، یا مان کے چلے کہ اس نے کہا ہے کہ میں اگر فلاں کام نہ کروں تو مجھ پر حج لازم، تو حج پھر لازم ہو جاتا ہے نا؟ تو اسے شک ہو گیا کہ اس نے حل مطلب یمین باللہ کے طور پر قسم کھائی ہے یا بھی طلاق عتاق پر تعلیق کرتے ہوئے کوئی بات کہی اس نے، معلق کرتے ہوئے، فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ حَلْفُهُ بَاطِلًا، تو دونوں کا حکم الگ الگ ہے، تو دونوں کو لاگو نہیں کر سکتے ہیں،
تو علامہ ابن رجب فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ یہاں اس کی قسم باطل ہو جانی چاہیے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ میں نے اس مسئلے کو بزازیہ میں دیکھا، بزازیہ کے میں ایمان کے سلسلے میں، شک کے سلسلے میں دیکھا، تو فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ حلفہ، کسی نے قسم کھائی ونسیا اور بھول گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام لے کر قسم کھائی تھی یا طلاق یا عتاق کی قسم کھائی تھی، فحل وہ باطل، تو شک کی صورت میں یہاں باطل ہو جائے گا۔ یہ گویا کہ ایسا ہی جیسا ہم نے یہ ضابطہ پڑھا، کیا ضابطہ پڑھا کہ من شک فی الفعل فالاصل انہ لم یفعل، هل فعل شیئا ام لا فالاصل انہ لم یفعل، تو اس کے مطابق یہاں گویا کہ اس نے قسم کھائی ہی نہیں جب شک ہو گیا تو اس ضابطے پر یہاں محسوس کیا گیا۔ آگے ایک مسئلہ اور ذکر کر رہے ہیں، دیکھیے وفی الیتیم الا اذا کان یعرف انہ حلف معلق بالشرط، اسی مسئلے سے متعلق ہے، مگر یہ اور یہ یتیمہ کے حوالے سے کہ اس قسم کھانے والے کو جب شک ہو تو جب وہ یہ معلوم ہو کہ اس نے کسی شرط پر تعلیق کرتے ہوئے قسم کھائی ہے، تو یعرف الشرط، اور شرط کو جانتا ہے، وہ دخول الدار، کہ وہ گھر پہ داخل ہونا ہے، لیکن کس چیز کی قسم کھائی تھی یہ نہیں پتا۔ مثلا یہ کہا تھا کہ اگر بیوی سے مثلا کہا تھا کہ اگر تو فلاں کے گھر گئی تو تجھے طلاق، یا تجھے کیا مطلب طلاق یا عتاق یا کیا بات کہی تھی یہ پتہ نہیں، یا فلاں کے گھر گئی تو تجھ پر جو ہے کہ مجھ پر اتنی رکعت نماز لازم یا کیا ہے نا، آگے بات پتہ نہیں، تو شرط پتہ ہے اسے اور اس نے تعلیقاً قسم کھائی تھی یہ پتہ ہے، الا انہ لا یدری، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ فلاں کے باللہ اور بخدا میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، یہ قسم کھائی تھی، یا اس نے طلاق اور عتاق کو معلق کیا تھا اس پر۔ تو کہہ رہے ہیں فلو وجد شرط، اگر ایسی صورت میں، اس صورت مسئلہ میں اگر شرط پالی گئی، وہ شرط مادہ یجب علی، فلو وجد شرط، تو اگر شرط پالی گئی تو مادہ یجب علی، تو اس پر کیا چیز لازم ہوگا، ہے نا۔ تو اس سلسلے میں حکم فرما رہے ہیں کہ یحمل علی الیمین باللہ تعالی، یمین باللہ پر محمول کیا جائے گا اگر وہ حالف مسلمان ہے تو، چونکہ قسم اللہ تعالیٰ کے، مسلمان اللہ تعالیٰ کے نام لیتے ہوئے اپنی بات کو پختہ کرتے ہوئے قسم کھاتا ہے، تو اس لیے یمین باللہ، اور یہ چونکہ عقل بھی ہے بنسبت طلاق اور عتاق کے، اس وجہ سے اسی پر محمول کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ اور پیش کر رہے ہیں، کسی کو شک ہو گیا کہ کتنی اس پر قسمیں ہیں، ایک قسم کھائی تھی کہ ایک سے زائد قسم کھائی تھی، تو ہمارا ضابطہ ہے، تو ایک ہم نے ضابطہ پڑھا منطقن فعل وشک فی القلیل والکثیر حمل علی القلیل، اس کے مطابق قلیل پر محمول کیا جائے گا۔ دیکھیے اس مسئلہ کیا ہے، قیل لہو، کسی سے کہا گیا، قسم کھانے والے سے کہا گیا کہ کم یمین علی، کہ آپ پر کتنی قسمیں ہیں، تو اس نے کہا عالم ایمانا کثیرہ، مجھ پر تو زیادہ قسمیں ہیں، غیر انی لا اعرف عددھا، لیکن مجھے پتا نہیں کہ وہ کتنی قسمیں ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ تو فرمانا ہے قالا یحمل علی الاقل حکما، ایسی صورت میں کم پر محمول کیا جائے گا، واما الاحتیاط فلا نہایت لہ، اور احتیاط کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے، یعنی کم سے کم 3 ہیں، چونکہ زیادہ یہ ایمان کا لفظ بولا ہے، تو بہرحال یہ ایمان بولنے سے نہیں ہوتا، اس میں قسمیں واقعتاً کتنی تھی اس کے بارے میں چونکہ اس سے شک ہے، تو اگر ایک سے زائد کا اسے یقین ہے تو ایک سے زائد کفارہ ادا کرے، ورنہ پھر ایک سے کافی ہو جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، اگلا ضابطہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، وقت پر آئیں آپ لوگ۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ٹھیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیر۔